میں تجارت کے تعلق سے 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ عزیزی صدام جمالی جس نے آج اپنی اس دکان کا آغاز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے اور ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، اور ایک سچے دیندار کاروباری کی حیثیت سے لوگوں سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، انسانی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو اسباب سے جوڑ دیا ہے، اور مادی ضرورتیں کھانا پینا کپڑا روٹی مکان اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اور اگر غور کریں تو ایک انسان کو دوسرے انسان کی خدمت لازمی طور پر کرنی ہے، لیکن خدمت گاروں میں جس خدمت کرنے والا جو آفس میں بیٹھ کر کام کرتا ہے آپ کے لیے رجسٹری آفس میں، وہ بھی آپ کی خدمت کرتا ہے، جو آدمی ہل جلاتا ہے وہ بھی خدمت کرتا ہے، اور جو تجارت کرتا ہے وہ بھی آپ کی خدمت کرتا ہے، لیکن خدمت گاروں کی اس دنیا میں سچے تاجروں کا مقام بڑا ہے، اور تجارت میں بڑی برکت اللہ نے فرمائی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تجارت کا رہا ہے، اور دوسرے تجارتوں سے دوسرے کاروباروں سے تجارت کو افضل سمجھا گیا۔ آپ کھیتی کرتے ہیں، کوئی فصل بوتے ہیں، آج کل جو سائنٹیفک کھیتی ہوتی ہے 5 دن میں روپنی ختم، 5 دن میں کٹنی ختم، دھان کے میں لگے 90 دن میں کسان کو اپنے دھان کی کھیتی کے لیے 15 دن سے زیادہ کا وقت نہیں چاہیے۔ مکہ لگاتے ہیں 120 دن، لیکن اس میں 20 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ باقی دنوں میں کیا ہوتا ہے، کسان اپنے اوقات کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا، لیکن جو تاجر ہے وہ تاجر اپنے وقت کا بڑا اچھا استعمال کرتا ہے۔ ہر دن دکان کھلتی ہے، صبح 9 بجے رات 10 بجے بند ہو جائے، 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ کام ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے سروے کر کے، دنیا میں جتنے بھی لوگ خوشحال ہیں، سرکاری نوکر پیسہ رشوت اور بےایمانی کے پیسے سے دولت مند ہو سکتے ہیں، لیکن بڑے دولت مند وہ تجارت کی وجہ سے دولت مند ہیں۔ ہندوستان میں آج جو سیاست چل رہی ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ کسانوں کے قبضے میں نہیں ہے، وہ آج سیاست تجارت کی باندھی ہو گئی ہے۔ جدھر چاہتے ہیں تاجر لوگ ادھر سیاست کو نچا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، تجارت کا پیشہ بڑا اہم پیشہ ہے، اس سے لوگوں کو جڑنا چاہیے۔ ایک زمانے میں آج سے 15-20 سال پہلے بمبئی میں ایک تحریک چلی، نوکری میں آمدنی کتنی، تجارت میں کتنی؟ نوکری میں 25,000 بندھی ہوئی رقم، تجارت میں 10,000 بھی اور 10 لاکھ بھی ایک مہینے کی آمدنی ہوتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ سرجاپوری نوجوانوں کو دیکھو، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اگر باپ کی سروس ہے کمائی ہے تو اس کے بیٹے کے چوتر سے موٹر سائیکل الگ ہی نہیں ہوتی ہے۔ چائے پینے جائے گا موٹر سائیکل، چوک پر جائے گا موٹر سائیکل، دوست سے ملنے جائے گا موٹر سائیکل۔ اگر بتھان میں ایک گائے بھی ہے تو ایک مٹھی پوال دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اور مارواڑی کا ایک بیٹا دیکھو، جو مارواڑی لوگ ہیں وہ ہم سے نہ خوشحال ہیں۔ یہاں پر بھی بربٹا روٹا میں جو بھگت پریوار سے پہلے سے کاروبار کرتے ہیں، بات کو یہاں کے لوکل ہندو مسلمان کاروبار کیے، آپ دیکھ لیجئے گاؤں کے لوگوں کی بنسبت ان کی حالت اچھی ہے۔ 10 بیگھہ زمین والا ہے، 15 بیگھہ زمین والا ہے، بیٹی کی شادی میں روکا دیجیے گا کہ نہیں دیجیے گا، لیکن چوک پر ایک پان کا دکاندار ہے، ان کو روکا ضرور دیجیے گا، چونکہ ہر وقت اس سے پالا پڑتا ہے۔ اب ایک جوڑ کر کے دیکھو، دنیا میں سب سے انمول چیز اگر کوئی قیمتی شے ہے تو وہ وقت ہے۔ وقت ایک انمول سرمایہ ہے، جو 1 سیکنڈ اگر ہو جائے، نینو سیکنڈ کو کوئی واپس لانا چاہے گا وہ نہیں لا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے۔ یہ وقت جو ہے، ایک بڑے عالم دین نے کہا کہ میں وقت کا ویلو قیمت ایک بڑا فروش سے سمجھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ ایک بڑا فروش برو بیچ رہا تھا اور دوڑ رہا تھا، لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ پر رحم کرو، میرا مال پگھل رہا ہے، میرا مال پگھل رہا ہے۔ مٹھائی کے کھانچہ لے کے جائے، بسکٹ لے کے جائے، بیکری کا سامان لے کے جائے، اتنا پریشان نہیں ہوتا، لیکن برف کا تاجر بہت پریشان ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا مال گھل جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک برف والا برف کا ٹکڑا پگھل رہا ہے تو اتنا پریشان ہے، میری زندگی بھی تو برف کے ٹکڑے کی طرح پگھل رہی ہے، ہم پریشان کیوں نہیں ہیں؟ وقت کی بڑی قیمت ہے۔ دیکھو، ایک تاجر دکان میں بیٹھتا ہے تو 12 گھنٹہ دن میں کام کیا، چلو 10 گھنٹہ ہی کام کیا، تو 30 دن میں کتنے گھنٹے کام کیا اس نے؟ کتنے کام کیے جی مدرسے کے بچوں؟ 300 گھنٹے کام کیے۔ اور گاؤں میں جو بیٹھا ہوا کسان رہا، اس کا بچہ خاص کر کے سرجاپوری، وہ 30 دن میں 30 گھنٹہ بھی کام نہیں کیا، تو بتائیے ملائی کون کھائے گا، اچھے گھروں میں کون رہے گا، اچھے کپڑے کون پہنے گا؟
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تجارت. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کے 100 دروازے ہیں. کتنے ہیں؟ رزق کے 100 دروازے ہیں، 90 تجارت میں کھلے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث جب میں پڑھی تو مجھ کو بڑا اندر سے طاقت ملی. مجھ کو آج جو میں یہاں پر کھڑا ہوں تو تجارت کی بدولت کھڑا ہوں، اس لیے کہ میرے دوستوں ہائی اسکول کی نوکری کے لیے گئے اس وقت 40-45 لاکھ روپے میں رشوت دینی ہی پڑتی تھی. تو میں بھی زمین بیچا، کچھ پیسے تھے لے کے پٹنہ گیا. نانا کے یہاں پلا بڑھا تو سوچا کہ اگر نوکری مل گئی گیا میں، اب مرنے وقت کندھا نہ دے سکا تو جیون بھر ملال ہوگا. نہیں، نوکری نہیں کریں گے، چلو کاروبار کرتے ہیں. میرے دوست لوگ نوکری کیے، ریٹائر کر گئے. میں نے کاروبار شروع کیا میڈیسن کے ہول سیل کا. اور اللہ کا شکر یہ رہا کہ پہلے دن سے ہی ہائی اسکول کی ٹیچر سے زیادہ کماتا رہا اور کبھی کسی افسر کو ڈانٹنے کا موقع نہیں، افسر کو خود ڈانٹتا رہا. اور ٹیچر بن کر کے کبھی انیکسپیکٹڈ ڈانٹے، کبھی ڈیو ڈانٹے، اور پھر وہاں سے مجھے سیاست میں آنے کا موقع ملا. تجارت کے بارے میں ایک بڑے بزرگ نے کہا کہ مسلمانوں یا دوسری قوم کے لوگوں 3 تا، ہم لوگ تے پڑھے تھے، اجگل مولوی صاحب لوگ تا پڑھاتے ہیں، ہے نا. 3 تا اگر ٹھیک کر لو تو زندگی سنور جائے گی. تا سے تعلیم، تا سے تنظیم جماعت، اور تا سے تجارت. اگر تم نے تعلیم حاصل کر لی، تجارت کر لی اور اپنے آپ کو جماعت میں تنظیم میں باندھ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکست نہیں دے سکتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تجارت میں آپ کی حکمت عملی، آپ کی صداقت اور آپ کے اخلاق کی بدولت ہوئی. اور پھر اسلام کے پھیلاؤ میں اما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں نے بہت کام کیا. میرے عزیزوں، میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، یہ تاریخی حصہ ہے، ہمارے علماء ہیں یہاں پر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ گئے تو انہوں نے دین سکھایا لوگوں کو. اور وہاں پر پہلے اس شہر مدینہ کا نام یثرب تھا. تو وہاں پر یہودی لوگ تھے، مسلمان نئے نئے گئے تھے. تو یہودی لوگ مسلمانوں کو، منڈی ان کی تھی، دکانیں ان کی تھی، تو وہ ٹھگتے بہت تھے، پریشان بہت کرتے تھے. تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، یہ یہودی تو ہم کو دکانوں میں بہت ٹھگتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا تھوڑا صبر کرو. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول نے ایک الگ منڈی بنائی. یہودیوں کی منڈی الگ تھی، ایک منڈی بنائی. اور اس منڈی کے بننے کے بعد اس شہر کا نام مدینہ ہوا. مدینہ کے معنی شہر کے ہوتے ہیں. وہ جو منڈی بنائی، یہاں کے مسلم تاجروں کو اور غیر مسلم تاجروں کو پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کیسی تجارت سکھائی لوگوں کو. تجارت یہ سکھائی کہ دیکھو، جو گراہک تمہارے سامنے آئے اس کے ساتھ اخلاق سے ملو. تمہارے سامان میں کوئی عیب ہو تو اس عیب کو بتا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ گئے، بوڑی میں سامان گھسایا، نیچے نرم جو، اوپر میں سوکھا جو، نیچے میں چھوٹے کھجور، اوپر میں بڑے کھجور. یہ دکھا کے کہہ دیا کہ سنو، جو اپنے گراہک کو دھوکہ دے وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تم کو کمائی کم ہوگی لیکن اللہ برکت عطا فرمائے گا. تاجروں، اپنی تجارت میں سچائی کو سامنے ہونا. کیا ہوتا تھا لوگوں کو؟ پہلے سن بکتا تھا یہاں پر 80-85 میں. پٹوا کا بھاؤ اگر بڑھ گیا، اس زمانے تو موبائل نہیں تھا، تو کیا کرتا تھا، جا کر کے بیسا گھاٹ پر جا کے وہ لگا دیتا تھا تاکہ لوگ آئے تو اس کو بازار کی قیمت نہیں معلوم پڑ سکے، سستے میں لے لیں. ہوتا تھا کہ نہیں ایسا؟ آج کل تو ممکن نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو، بازار سے باہر جا کر کوئی خریداری نہیں کرے گا. سامان کے بیچنے والے کو اس کی صحیح قیمت کا اندازہ لگنا چاہیے منڈی میں. پھر کیا کیا اللہ کے رسول نے یہ قانون نافذ کیا کہ دیکھو، جو پہلے آئے گا وہ پہلے دکان لگائے گا. کچھ دبنگ لوگ تھے سماج کے، ان لوگوں نے کیا کیا، جگہوں کو چھیکا کرنے کے لیے کھوٹا گار کے اپنا چادر لٹکا دیا. اللہ کے رسول سے شکایت کی لوگوں نے، یا رسول اللہ، یہ لوگ دکان دیر سے لگاتے ہیں لیکن جگہ کو اپنے لیے پہلے سے ان لوگوں نے محفوظ کر رکھا ہے. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ ان کے خیمے میں آگ لگا دو، جو تاجر پہلے آئے گا دکان پہلے لگا دے گا. اللہ کے رسول نے کمزور اور غریب تاجروں کے لیے سہولت کا ماحول پیدا کیا. پھر دیکھو، سنو مسلمانوں، کیا کرتے ہو، اگر آپ کے سڑک کے قریب دکان ہے تو آپ دکان سڑک پر لگا دیتے ہو. آپ مسجد بھی اگر بناتے ہو تو وضو خانہ سڑک پر بنا دیتے ہو. یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے. میں یہ نہیں کماتا کہ تمہارا پیسہ حرام کا ہے، لیکن ہاں، جس جگہ کو تم نے استعمال کیا وہ جگہ تمہاری نہیں تھی. دوسرے کے کھیت کے فصل کو کھانا اگر حرام ہے تو عام راستوں پہ سڑک پر دوسروں کو مصیبت میں ڈال کر دکانداری کرنا بھی وہاں پر درست نہیں ہے.
اگر آپ کے بھیڑ کی وجہ سے کوئی آدمی صحیح وقت پر ڈاکٹر کے یہاں نہیں پہنچ سکا، اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو راستے میں بھیڑ پیدا کرنے والا وہ شخص اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو، میں صرف یہ جو میرا قد دیکھتے ہو، میرا اوڑھنا پہننا نمونہ نہیں ہے، بلکہ میرا بازار بھی نمونہ کا ہونا چاہیے۔ دیکھو، مدینہ کی سڑک اتنی چوڑی ہو کہ 2 اونٹ سامان لد کر جائے تو ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کا سامان نہ ٹکرائے۔ اللہ کے رسول نے سڑک اتنی چوڑی 35 فٹ، میں نے گھوڑے کو دیکھو گے جو پہلے آتے تھے وہ لوگ گستریا فقیر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، خانہ بدوش، تو وہ لوگ آتے تھے، ان کے گھوڑے کی پیٹھ 6 فٹ ہو جاتی تھی، اور سلیقے سے سامان کسا جائے اونٹ کے بدن پر تو 12 فٹ 15 فٹ ہو جاتی ہے۔ تو جو 2 اونٹ سامان لے کے جائے تو ایک اونٹ سے دوسرے سامان کا نہ ٹکرائے، گویا 35 فٹ سڑک کا تصور لیا۔ اور آج PWD کا پیمانہ ہے کہ سڑکیں کم از کم 30 سے 35 فٹ چوڑی ہونی چاہیے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دیا۔ مسلمانوں، ایک بات اور سنو، رسول اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو تم گھر بنا رہے ہو، مدینہ یہ شہر اب آباد ہو رہا ہے، دیکھو گھر بناؤ تو ایک کے گھر سے دوسرے کی گھر کی دوری اتنی ہو کہ اس کی شرگوسی اگر دبی آواز میں کوئی گفتگو کرتا ہے تو دوسرا گھر والا نہ سنے۔ آج سائنس کا انکشاف ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر کی دوری اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ سورج کی روشنی پہنچے اور گھر ہوادار ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے کیا۔ آج مسلمانوں لات جوتے کھا رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے، تمہاری مسجدوں میں جمعہ کے وقت 1 بار نہیں 3 بار 4 بار جماعت ہو سکتی ہے، لیکن تم سڑک پر نماز پڑھنے کے لیے کیوں ہو؟ تم نے رسول کی سنت کو توڑی ہے، یہی وجہ ہے کہ تمہاری ذلت ہو رہی ہے۔ جا رہے ہو جنازہ پڑھنے کے لیے، سڑک کے کنارے اگر قبرستان ہے تو آپ اپنی موٹر سائیکل گاڑی اس طرح لگا دیتے ہیں، ارے نبی آتے، ایسے لوگ جو دوسروں کو پریشان کرنے والے ہوں، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ پر رحمت فرمائے، آپ کی سلامتی ہو۔ آپ موٹر سائیکل سڑک پر لگا دیتے ہیں، اس بیچارے کو جانے کا راستہ نہیں، تو زبان سے تو کہتے ہیں کہ سلامتی ہو اور عمل سے کہتے ہیں کہ دشواری ہو۔ سلام کرنے والے کا عمل بھی سلام کا ہونا چاہیے۔ جو لوگ سڑک پر اس طرح بے ترتیب گاڑیاں لگا دیتے ہیں اور دوسرے مسافروں کے جانے کا راستہ بند کر دیتے ہیں، ایسے لوگ جنازہ نہیں پڑھنے آئے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اس ناجائز عمل کرنے والے کا مردے کو بہت ثواب ملنے والا نہیں ہے۔